الیکشن وقت پر ہوں بہت بڑی بات ہے، الیکشن صاف شفاف ہوں شاید یہ اب ریلیونٹ نہیں رہا. یہ بات سخت ہے، تلخ ہے، بہت سے لوگوں کو شاید بری بھی لگے، لیکن آج کی حقیقت شاید یہی ہے. الیکشن کا ہو جانا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. الیکشن کے اندر کون کون سی جماعت کس کس طریقے سے حصہ لے گی، کس کس آشرواد یا بلیسنگ کے ساتھ آئے گی، اس کا منظرنامہ آپ کو کچھ حد تک نہیں بلکہ کافی حد تک واضح ہوتا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آنے والی حکومت ہوگی کس طرح کی؟ کیا ہم دوبارہ ایک مخلوط اور قومی حکومت ٹائپ سیٹ اپ دیکھنے جا رہے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ماضی کے اندر اس حکومت کو مختلف نام دیے گئے ہیں. عمران خان صاحب کے وقت ہائیبرڈ رجیم کہا گیا، ان کے بعد آنے والی پی ڈی ایم کی حکومت کو ہائیبرڈ پرو رجیم کہا گیا، اور اب شاید یہ کہا جاتا ہے کہ ہائیبرڈ پرو میکس کی صورت میں یہ حکومت تشکیل دی جائے گی. اس حکومت کے اندر شاید ہر ایک شامل ہوگا سوائے پاکستان تحریک انصاف کے. تعجب کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا سینئر ایلیمنٹ جو کہ اب بھی موجود ہے، جس کا تعلق نہیں ہے کسی بھی طرح سے 9 مئی کے واقعات سے یا توڑ پھوڑ سے یا انتشار سے، کیا ان کو بھی موقع ملے گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے نشان کے ساتھ انتخابات کے اندر آئیں، الیکشن لڑیں، الیکشن جیت سکتے ہیں تو اپنے زور بازو پر جیتیں اور کم از کم ایک ہیلتھی اپوزیشن کا کردار ادا کریں؟ لیکن شاید یہ ریلیونٹ نہیں ہے. ریلیونٹ یہ ہے کہ ملک کو آگے لے کر جانا ہے، چاہے لنگڑا لولا جیسا بھی الیکشن ہو اسے کروا دینا ہے. اس کی مورل ویلیو کتنی ہے اور اس کے ہو جانے کے بعد آنے والی حکومت کی مورل اتھارٹی یعنی اخلاقی اتھارٹی کتنی ہوگی، شاید یہ بھی ریلیونٹ نہیں ہے. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی آپ سوچتے ہیں، ابھی ریسنٹلی جب الیکشنز کے حوالے سے کیس آیا سپریم کورٹ کے اندر تو عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی الیکشنز کے ہونے پر کوئی سوال نہ اٹھائے، نہ ہی یہ کہے کہ جی کوئی اس پہ ابہام ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ابہام ہے، لیکن ہاں بحیثیت پاکستانی آج یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ الیکشن جب ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. کیا دوبارہ ایک مخلوط حکومت ملک کے مسائل کا حل کر سکتی ہے؟ جو سویلین سپیس پچھلے کچھ عرصے میں ایروڈ ہوئی ہے اور اب جو بڑی لمیٹڈ سی سویلین سپیس رہ گئی ہے، اس کے اندر آنے والی حکومت فنکشن کر سکے گی؟ جو کہ دعوے دار ہیں آنے والی حکومت بنانے کے اور میجورٹی لینے کے، اپنا وزیر اعظم لانے کے، وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون. اس لمیٹڈ سویلین سپیس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کیا کر سکتی ہے؟ کتنا اچھا گورن کر سکتی ہے؟ کتنی جلدی خود کو لڑائیوں میں ڈال سکتی ہے؟ کیونکہ یاد رہے کہ ماضی بھی یہی بتاتا ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جب بھی حکومت آئی، میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، تینوں دفعہ اپنی ٹرم مکمل نہیں کر سکے. اس میں ذمہ دار فوری طور پر یہ ٹھہرا دینا کہ میاں نواز شریف کی غلطی تھی، وہ بھی ناانصافی ہوگی. جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو دونوں فریقین کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ فریقین کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ایک طرف سیاست ہے، دوسری طرف ہمارے ملک میں ایور لاسٹنگ جو اتھارٹی ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مدد صاحب یہ بتائیے کہ سر آپ کے نزدیک یہ اب اگر کوئی چیز کامن ہے تو جو عاصمہ شاہی صاحبہ نے کہا ہے وہ ہے آنکھ کا تارا، وہ پھر کوئی بھی بن سکتا ہے جو ایک کامن فیکٹر ہے. تو اس دفعہ مسلم لیگ نون بے شک اس تاثر سے جان چھڑانے کے لیے وہ بار بار کہتی ہے، میاں نواز شریف صاحب بار بار ذکر اپنے دور کا کرتے ہیں جس میں ان کے خلاف جب وہ زیر عتاب آئے اور پھر ان کی حکومت ختم کی گئی. کامن فیکٹر شاید یہی ہے کہ آنکھ کا تارا ہونا. بٹ سوال یہ ہے کہ یہ آنکھ کا تارا بنتے بنتے جو بھی اس دفعہ ہوگا اس کا نتیجہ ہمارا ملک کس طرح سے، کیا اس کا متحمل ہوگا؟ کیا جو ایک مخلوط حکومت کسی بھی صورت میں سامنے آئے گی مائنس پی ٹی آئی اور ایون مائنس پی ٹی آئی سینئر ایلیمنٹ، اس کی اخلاقی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ ملک کو آگے لے جا سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ جی شکریہ منیب. نہیں، میرا نہیں خیال کہ ملک کو آگے لے جا سکتی ہیں، بلکہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہم سیاسی طور پہ پیچھے جا رہے ہیں، ہم اپنی سوچ سمجھ میں پیچھے جا رہے ہیں. ہماری پولیٹیکل اپروچ جو ہے وہ بہت ہی نیگیٹو ہو گئی ہے. ایون اگر میں کہوں کہ ہماری ٹیلی ویژن میں میڈیا کی جو پولرائزیشن ہے اس سے مزید لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن بھی پھیل گیا ہے، غصہ بھی ہے کہ ہم ان کو صحیح صورتحال نہیں بتاتے. ہم ایک پوزیشنز لے لیتے ہیں، اتنی پولرائز پوزیشن لے لیتے ہیں، جو جس کا حامی ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. دیکھیے یہی بیسک سوال یہ ہے کہ کسی کی آنکھ کا تارا میں کیوں ہوں؟ میں بنیادی طور پہ اگر ڈیموکریسی پہ بلیو کرتا ہوں، پالیٹکس پہ بلیو کرتا ہوں، تو میں صرف عوام کی آنکھ کا تارا ہونا پسند کروں گا.
اس کے علاوہ جو بھی کوئی تیسرا فریق اپنی آنکھ کا تارا مجھے بنانے کی کوشش کرے گا وہ دراصل نگیشن ہوگی ڈیموکریسی کی. اور یہی ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ رہا ہے. 2018 میں کوئی آنکھ کا تارا, 2024 میں کوئی آنکھ کا تارا. اور صرف یہی نہیں ہوتا, جو 2018 میں آنکھ کا تارا ہوتا ہے وہ 2024 میں جو ہے وہ غدار ٹھہرا دیا جاتا ہے. جو اس وقت آنکھ کا تارا نہیں ہوتا وہ اس وقت کا غدار ہوتا ہے. تو ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے غداروں اور وفاداروں میں جو ہے وہ فرق مٹا دیا ہے. آج اگر جس طرح ابھی آسمہ کہہ رہی تھیں کہ اگر 9 مئی کے افسوسناک اور قابل مذمت واقعات ہیں تو اس میں پوری پارٹی تو ملوث نہیں ہے, تو اس کی سزا پوری پارٹی کو کیوں دی جاتی ہے؟ اسی طرح ہم نے کراچی میں بھی اسی طرح کی سیاست دیکھی. تو ہمارے یہاں سیاست بہت پریڈکٹیبل ہوتی جا رہی ہے. ہمارے یہاں الیکشنز بہت پریڈکٹیبل ہوتے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت کون سی جماعت آ سکتی ہے اس وقت. اور یہ جو ہم رائے بناتے ہیں یہ کسی کی پرفارمنس کی بیس پر نہیں بناتے, جو کہ سب سے بڑا ہونا چاہیے ڈیموکریسی میں. ہم بناتے ہیں کہ کون کس کی آنکھ کا تارا اب ہے اور کون کس کی آنکھ کا تارا نہیں رہا. اس کی بنیاد پر ہم اپنا بیانیہ بناتے ہیں, اور یہی سب سے بڑی نگیشن ہے ڈیموکریسی کی. تو اس وقت جو صورت, ایسے میں سیاسی استحکام ملک میں کیسے آ سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اتنی آبویس چیزیں کریں گے. کیسے کون سی حکومت جو بھی جمہوری بنیاد پہ الیکشن میں حکومت آتی ہے وہ قومی حکومت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے یہاں قومی حکومت کا جس طرح مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اس کا کانسیپٹ کہ جی ساری جماعتیں ہوں تو قومی حکومت ہو. کیوں؟ اگر لوگوں نے کسی ایک جماعت کو 2/3 میجورٹی دی ہے تو میں اس کو قومی حکومت کیوں نہ کہوں؟ بالکل ٹھیک. میرے نزدیک وہی قومی حکومت ہے جو عوام کے منتخب ووٹوں سے منتخب ہو کے. یہ آپ نے درست بات کہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری جماعتوں کا اکٹھا ہو جانا یا ہر ایک کو چھوٹا چھوٹا شیر آنا وہ قومی حکومت ہے. یہ دیکھیے بہت بیسک سی چیز ہے منیب کہ ایک پارٹی, اصل میں یہ پولیٹیکل میچورٹی کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک پارٹی ایون اس کے پاس تھن میجورٹی ہو, اس کو رائٹ ہوتا ہے حکومت کرنے کا. آپ نے دنیا میں مثالیں ہیں, ہندوستان کی مثالیں ہیں, برطانیہ کی مثالیں ہیں کہ ایک ووٹ پہ گورنمنٹ جو ہے وہ پورے ٹینیور کمپلیٹ کرتی ہیں. بالکل. تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے یہاں یہ کہنا ہی غلط ہے کہ ہمارے یہاں جی ابھی بھائی آپ تجربہ پیدا کریں. ایک جماعت منتخب ہو کر آتی ہے, آپ اس کو 5 سال حکومت کرنے دیں, اچھی ہے بری ہے. ہمارے تجربے سر اور طرح کے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ان کے چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے درخواست آلریڈی موجود ہے. الیکشن کمیشن میں غالباً 28 نومبر کو اس کی سماعت ہے. توشہ خانہ کے کیس کے بعد یعنی کنوکشن کے بعد یہ درخواست دائر کی گئی تھی. اب دلچسپ بات یہ ہے اس وقت جو حالات ہے, اور میرا سوال بریک پہ جانے سے پہلے یہی تھا کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کا جو ان کی غلطیاں ہیں, بلنڈرز ہیں جو انہوں نے کیا ہے, اس کی معافی مل سکتی ہے؟ اور اگر نہیں مل سکتی تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ پارٹی زیر عتاب آئی, پارٹی تتر بتر ہو گئی, کچھ لوگ بھاگ گئے, کچھ لوگ کی لانڈرنگ ہو گئی یعنی ان کو ڈرائی کلین کر لیا گیا, کچھ لوگ ابھی بھی ہائیڈنگ میں ہیں. پارٹی کا سٹرکچر ختم ہے اس لیے کیونکہ جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو پارٹی کو موبلائز کرنے کے لیے, کیمپین کرنے کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی خود جیل میں, وائس چیئرمین جو ہیں وہ جیل میں ہیں, پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف کے پرویز الہی صاحب وہ جیل میں ہیں, سیکرٹری جنرل اس وقت میں اس لیے کہوں گا کہ وہ ہائیڈنگ میں ہیں, عمر ایوب صاحب ان کا پتہ کچھ نہیں چلتا, اور باقی حالت جو ہیں جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ پارٹی کنیکٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مظہر عباس صاحب مجھے ذرا پہلے آپ سر بتائیے گا, یہ میں نے سوال اس لیے کیونکہ بہت سے لوگوں کو ہے لیکن میں نے اس لیے سیدھا پوچھ لیا کہ سر کیوں معاف نہیں کیا جا سکتا عمران خان کو؟ اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ آج تک کسی نے نہیں کیا اور 9 مئی اور کسی کے کھاتے میں نہیں ڈلا, یا یہ اس سے زیادہ ہے, انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے جو بہت ہی زیادہ ناقابل معافی ہے؟ منیب ایک لائن صرف وہ پچھلے سیگمنٹ کی جو عادل بات کر رہے تھے. دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق سندھ سے تھا لیکن وہ پنجاب کے سب سے بڑے لیڈر تھے. جی, بے نظیر بھٹو کو 4 صوبوں کی زنجیر کہا جاتا تھا. عمران خان کی پارٹی جو جیت کر آئی تھی تو وہ 4 صوبوں سے جیت کر آئی تھی. تو ہمارے یہاں جو قومی حکومت کا جو کانسیپٹ ہے نا, میں پھر وہی بات کو دہراؤں گا, اس لیے کہ جب بنگالیوں کی میجورٹی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میجورٹی اوپینین مانی جائے, نہیں مانی گئی. پھر جب ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا تو ہم نے یہ کانسیپٹ دیا کہ نہیں جی میجورٹی وہ ہے. پھر ہم یہ کانسیپٹ, اصل چیز یہ نہیں, اصل چیز یہ کہ
आप डेमोक्रेसी पूरे मुल्क में लाना चाहते हैं, ये उस लीडर और उस पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो पार्टी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाए, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि किसी सूबे को ये फील ना हो कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। मैं अगर नेचुरल प्रोसेस हो तो कोई बलोच। अच्छा चले, मैं इसको जरा आगे लेके चल रहे हैं जी। मुझे बस आप रिफ्लेक्ट कीजिएगा इस पे प्लीज। गवर्नमेंट बनाना और एक पार्टी की हुकूमत, दोनों में फर्क कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट बना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि टोकने के लिए आपने बरादरी सिस्टम और इन सारी सियासत को प्रमोट किया, जिसकी वजह से आज ये सवालात उठ रहे हैं जो हम और आप कर रहे हैं। लेकिन आपका जो अभी जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये कि इमरान खान को माफी क्यों नहीं मिल सकती। इमरान खान को आप माफी दे ना दें, इमरान खान को फेयर ट्रायल तो दें। किसी नवाज शरीफ को आप माफी दे ना दें, नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल तो दें। प्रॉब्लम यहाँ फेयर ट्रायल का है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ की जुडिशरी इतनी पॉलिटिसाइज हो गई है, इतनी पोलराइज हो गई है कि हम जजेस को दे के फैसला करते हैं कि जजमेंट क्या आएगा। जब ये कॉन्सेप्ट, जब ये चीज सामने आ जाए ना, तो फिर मसला ये नहीं है कि उसका जुर्म कैसा है, मसला ये पिछले 6-8 महीने से 9 मई चल रहा है जी। आप मुझे बताएं कि उस 9 मई में कितने लोगों को का अब तक ट्रायल शुरू हुआ है। जब अब 6-7-8 महीने ट्रायल नहीं शुरू होता एक ही इतने सीरियस चार्ज का, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके सारे सबूत मौजूद हैं, आप हर किसी पार्टी वर्कर को उठाते हैं। ये हमने अब्दुल सकार के पीरियड में देखा है कि हर पीपल्स पार्टी के वर्कर पर अब्दुल सकार ठोक दिया जाता था। एमक्यूएम के केस में देखा मैं, हर किसी वर्कर को उठा के 22 अगस्त ठोक दिया जाता है, हर किसी को उठा के अब 9 मई ठोक दिया जाता है। चीज ये कि जो 9 मई में मुलव्विस है उनका ट्रायल करो, उन्हें सजा दें, चाहे वो इमरान खान हो, XYZ। आप उसकी बुनियाद पे एक पॉलिटिकल पार्टी को अनडिक्लेयर्ड बैन नहीं कर सकते। आप एक सियासी पार्टी को, पूरी जमात को उसकी सजा नहीं दे सकते। ठीक हो गया। ये हमें पार्टियों से, ये हमें तारीख से सीखना चाहिए और उन लोगों को सीखना चाहिए जो सब तक इस वक्त हमारे डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ये तरीका कभी भी पायदार नहीं हुआ, कभी भी जो है उसके रिजल्ट हमें पॉजिटिव नहीं मिले। उसकी वजह से कि यू पॉलिटिसाइज एंड सीरियस इशू। बिल्कुल ठीक है। आपने 9 मई के इतने सीरियस इशू को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया कि उस इशू को अब लोग सीरियसली नहीं ले रहे। अच्छा, उनके लिए करेंगे। अच्छा मतलब टुवर्ड्स द एंड सर, मैं आपसे जरूर कंक्लूड करवाना चाहूंगा, ये प्रोजेक्ट्स तो हमारे मुल्क में चलते रहे हैं और प्रोजेक्ट फेल होते रहे हैं, बस दिस टाइम ये प्रोजेक्ट रोग हुआ और इसने बैकफायर किया। आपको लगता है कि इससे कुछ सबक सीख लिया गया है कि जी अब ऐसा नए नए तजर्बे नहीं होने चाहिए? देखिए मुनीब, सबक तो सियासतदानों को मैं नहीं समझता कि वो सीखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वोट को इज्जत दो के साथ ही पूरे माशरे में नोट को इज्जत दो चली गई है। अब नोट को इज्जत दी जाती है, वोट उसी की बुनियाद नहीं, मैं सबक सारों की सर बात कर रहा हूँ, मतलब जो जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था। मैं वही मैं कह रहा हूँ। उनका देखिए, उनका वाहिद सबक ये है कि सारे प्रोजेक्ट बंद कर दें, क्योंकि पहले दिन से उनका कोई प्रोजेक्ट कभी भी कामयाब नहीं हुआ और वो उनके लिए अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो बेहतर ये है कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना होना चाहिए, इसलिए कि आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं वो एनवायरनमेंट एक खास डिसिप्लिन सिखाता है। उस एनवायरनमेंट में पॉलिटिक्स जो है वो उनके ओथ में है कि पॉलिटिक्स नहीं करनी। बिल्कुल ठीक। अगर आपके ओथ में ये है कि आपने पॉलिटिक्स नहीं करनी और फिर आप पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये बहुत कम होता है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें वो हमेशा जो है वो बाउंस बैक करता है। और ये हमने देखा, कभी आपने IGI बना ली, कभी आपने मेहरान बैंक स्कैंडल कर लिया, कभी आपने एक चीज कर ली। तो बेहतर है कि लेट पॉलिटिशियंस डिसाइड देयर ओन फेट। राइट।